بہت بڑا ذکر آیا قرآن میں، خلیل اللہ کہا گیا. ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریفیں کی تمہارے سامنے. ان کو سیدھا راستہ کیسے پتا چلا؟ کوسچن ٹو یو. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو آپ کے نزدیک سب سے بہترین نعمت کون سی ہے؟ میں نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت سمجھتا ہوں نا، وہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے. اچھا. بس میں نے کئی لوگ دیکھے 50 پلس ہو جاتے ہیں، 60 پلس ہو جاتے ہیں، 40 پلس ہو جاتے ہیں، دین کی سمجھ نہیں آ رہی. میں ابھی کتنے میرے اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگ ہیں دین کی سمجھ نہیں سمجھ. طاہر اگر اپنی آپ کریکشن کرنا چاہتے ہو نا تو میری ایک بات یاد رکھنا، آپ اپنے رائٹ وے پہ ہو جس کے ذریعے آپ جنت میں جا سکتے ہو. دین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وہ پیرامیٹر کیا ہے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہو یا غلط راستے پہ ہو. میرا کتاب کو اگر ہم صحیح پڑھ کے یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، فرقان کا صحیح جو حق اور باطل میں فیصلہ کرتی ہے، فرق کرتی ہے. یعنی طاہر از آن رائٹ ٹریک اور رانگ ٹریک، یہ قرآن سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا. مثال دے رہا ہوں، میں بتاؤں طاہر تم غلط ہو، ایکسپٹ کوئی بھی ایک عالم بتایا آپ غلط ہو، کوئی دوسرا آدمی بتایا آپ غلط ہو. اب وہ آدمی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کوئی پیرامیٹر چاہیے نا. بالکل ایسے ہم سنی بات بھی نہیں ہے کہ علماء ایسے کہتے ہیں، میرے ماں باپ ایسے کہتے ہیں. نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ قرآن کے ذریعے آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ قرآن کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو تو یو آر رائٹ. تو میری نظر میں دین کی سمجھ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جس کو دین کی سمجھ آ گئی اللہ نے دے دی. لیکن قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو دل آگاہ رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہوتا ہے ہم اس کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں. صحیح. آپ کے اندر جب تڑپ ہوگی نا صحیح اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. ایک ایگزامپل بیچ میں ڈال کے اس کو ختم کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا ذکر آیا قرآن میں، خلیل اللہ کہا گیا. ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریفیں کی تمہارے سامنے. بالکل. ان کو سیدھا راستہ کیسے پتا چلا تھا؟ کوسچن ٹو یو. پریکٹیکلی جب انہوں نے اپنی دیکھا اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں اور تلاش کیا اللہ کو، بیسیکلی میرا خیال ہے اللہ کو تلاش کیا انہوں نے. جب پولیس کسی جب اپنے گھر سے نکلے نا، گھر سے نکلے، اپنے والد کو بولا کہ حاضر کو کہ میں جا رہا ہوں گھر سے، ایسے ہی بتوں کی عبادت کرتے ہو، سارا اپنے پڑھا. بالکل. تو پہلے ان کو نظر آئے ستارے، صحیح. تو انہوں نے بولا کہ یہ خدا ہے. پھر جب رات ہوئی تو چاند ہے، وہ چاند نظر آیا. تو پھر ایک بڑا ستارہ نظر آیا. جب رات ختم ہوتی ہے نا سب سے آخری ستارہ جو تاریخ آپ نے ڈسکس کیا تھا وہ نظر آیا. جب وہ نظر آیا تو بولا یہ میرا خدا ہے. پھر وہ بھی غائب ہو گیا. پھر بولا نہیں چاند میرا خدا ہے. وہ ایسی ترتیب چلتی ہے. پھر کہتے ہیں وہ جگہ پھر سورج نظر آیا تو کہتا ہے یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا خدا ہے. جب رات ہوئی وہ بھی غائب ہوا نا. پھر بولا کہ اے اللہ اگر تو مجھے سیدھا نہیں راستہ دکھائے گا نا تو میں بھٹک جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں نماز میں آپ جو کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جب یہ آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، لیکن پرابلم کیا ہے ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ٹرانسلیشن پتہ نہیں ہے، بس ہم فٹافٹ کرتے ہیں 2 منٹ ٹھہرو میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. ہم نے مانگا ہی نہیں، ہم نے تو وہ الفاظ وہاں پہ صرف ڈلیور کر دیے کھڑے ہو کے کہ نماز ہو جائے، نماز ہو جائے گی. لیکن نماز کا جو پرپس تھا نا جس میں کھڑے ہو کے آپ نے اللہ سے وہ مانگنا تھا سیدھا راستہ، وہ مانگا نہیں. میں بلیو کرو آپ صرف اللہ سے ایک دفعہ گڑگڑا کے بولو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ who is right or not, he'll give you the right. آپ کو سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، ہدایت رائٹ وے دکھا دیا، صحیح سکسیسفل. یہ میری بات یاد ہے.